بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 8 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے اور شہادت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے دوران بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے، جس میں پوری امت کو ایک نسخہ قرآن پر جمع کرنا، مسجد نبوی اور جنت البقیع کے حصوں کو وسیع اور کشادہ کرنا اور اسلامی ممالک کی حدوں کو بڑھانا ان کے اہم کارنامے ہیں۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمات انجام دینے میں منہمک ہی تھے کہ منافقوں نے سازش کر کے مسلمانوں کو اندرونی اور بیرونی فتنوں میں مبتلا کر دیا۔ ان تمام فتنوں کو پھیلانے میں عبداللہ بن سبا نامی یہودی پیش تھا۔ وہ ظاہری طور پر مسلمان ہوا تھا، اسے اسلام، مسلمانوں اور خاص طور سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض و عداوت تھی۔ مسلمانوں میں آپسی اختلافات پیدا کرنے کے لیے اس نے کوفہ، بصرہ، دمشق اور مصر کا سفر کر کے ایک بڑی جماعت کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اس نے مصر وغیرہ کے علاقوں کے بہت سے اپنے ہم نواؤں کو مدینہ بھیجا، جن میں اکثر منافقین تھے۔ سیدھے سادے مسلمان کو بہکا کر اپنے ساتھ کر لیا۔ یہ لوگ اس وقت مدینہ پہنچے جب اکثر صحابہ حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان کا کھانا پانی بند کر دیا۔ آخر 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری جمعہ کے دن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ زخم کا اچھا ہو جانا۔ یزید بن ابی عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی میں زخم کا نشان دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیسا زخم ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ چوٹ مجھے خیبر کے دن لگی تھی، اور وہ زخم بھی ایسا تھا کہ لوگ کہنے لگے تھے کہ سلمہ شہید ہو گیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوٹ پر 3 مرتبہ دم کیا۔ الحمدللہ ایسا اچھا ہو گیا کہ اب تک شکایت نہیں ہوئی۔ بخاری شریف۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہ اٹھانا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ ایک گھوڑا میرے پاس گروی رکھا گیا تھا، لیکن میں اس پر سوار ہو گیا، تو کیا میرے لیے گروی رکھے ہوئے گھوڑے پر سوار ہونا جائز ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس گھوڑے سے تم نے جتنا فائدہ اٹھایا وہ سود ہے۔ کنز العمال۔ گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سونے سے پہلے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ بخاری شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں وہ بالکل اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ قیامت کے دن ان کے جمع کردہ مال و دولت کو طوق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سورہ آل عمران۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں موت کا آنا یقینی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوں گے
تم کو ہر حال میں موت آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہوں۔ سورہ نساء۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کا درخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ ترمذی شریف۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ ابن ماجہ۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ ابو داؤد۔